أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليعذبهم وأنت فيهم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. سارے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلى والديك والدك وصحابك يا جد الحسن والحسين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى والديك والدك وصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چہار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی بادشاہ ہر دو عالم شاہ عبد القادر است حالت عرض و سما غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد کنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کامل آرا رحمہ بگرداب بلا افتاد قشتی ضعیفان شکستارا پوشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی. اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید یا 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 فرید. قادریم نارا یا غوث اعظم میزنم دم سے شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم سیرت صدر الشریح یا صورت حامد رضا نائب احمد رضا ہیں حضرت شیخ الحدیث. لائق عزت تعظیم و تقریم معزز مکرم محترم محتشم حاضرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ کی حمد و ثنا اور آقا دو جہاں سرور کون و مقام صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسبانہ میں درود و سلام نظر کرنے کے بعد
آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے مقدس کلام سے آیت مبارکہ کا حصہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رجب المرجب شریف کی آج 24 تاریخ ہے اور رات 25ویں ہے۔ میرے مالک کا ارشاد ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ شان نزول کچھ یوں ہے کہ کافروں نے عذاب مانگا، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور مکے کے بڑے بڑے کافروں کو دعوت توحید و رسالت پیش فرمائی، ارشاد فرمائی۔ تو وہ بولے کہ اگر ہم جھوٹے ہیں تو ہم پر عذاب نازل فرما، اپنے رب سے کہیں کہ اگر ہم جھوٹے ہیں تو ہمارے پر عذاب نازل فرما۔ تو میرے مالک نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ محبوب ان کے جھوٹے ہونے میں شک نہیں ہے کہ یہ جھوٹے نہیں ہیں، واقعی جھوٹے ہیں، مگر عذاب کرتے حیا آتی ہے اس لیے کہ ان میں آپ موجود ہیں۔ عذاب کرتے حیا آتی ہے کہ اس سرزمین پر آپ کے پب لگ گئے ہیں۔ تو اسی طریقے سے یہ میں بات بتانا چاہتا ہوں کہ ایمان کا جو مرکز و محور ہے وہ سید عالم کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی ذات ہے، جس کا حضور سے جس قدر تعلق رب ہوگا، جس قدر وہ ایمان کی حلاوت سے مالا مال ہوگا، اس قدر وہ ذات مصطفیٰ میں فنا ہوگا۔ میرے امام احمد رضا سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ تو مالک اعلان کر رہا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ محبوب یہ تو جھوٹے ہیں، ان کے جھوٹے ہونے میں شک نہیں، مگر مجھے عذاب کرتے حیا آتی ہے کہ تو ان میں موجود ہے۔ یہ بات ذہن نشین رکھیے کہ چکی چلتی ہے اپنے محور کے گرد، دانے ڈالے جاتے ہیں، جو دانے اس کلی کے ساتھ، مرکز کے ساتھ، محور کے ساتھ جڑے رہتے ہیں اور پاٹوں میں نہیں آتے، وہ پسنے سے بچ جاتے ہیں، اور جو پاٹوں میں آتے ہیں وہ پس کے آٹا بن جاتے ہیں۔ یہ بات آپ ذہن نشین رکھ لیں، پوری مرکز کائنات کا مرکز و محور
سید عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے، جو حضور سے اپنا رشتہ جس قدر مضبوط کر لیتا ہے وہ پسنے سے بچ جاتا ہے۔ اور جو اس رو میں جو پسنے والی رو ہے چل رہی ہے، چکی کے پارٹ گھوم رہے ہیں، اور جو یہود و نصارہ کو اور جو بددینوں کو، جو انسانیت کے قاتلوں کو اور جو صلح کلیت کا مظاہرہ کرنے والے ان سے دوستی کرتے ہیں، وہ ان پارٹوں میں آتے ہیں، اور جو کلی مرکز محور کے ساتھ جڑے رہتے ہیں وہ حیات جاویدانی پا جاتے ہیں، وہ مرتے نہیں ہیں۔ یہ موت ایک بہانہ ہے، لب یار نشانہ ہے، رسم عاشقانہ ہے، جان آنے جانا ہے، جس جا بھی تیرے قرب کے آثار ملے ہیں، معمور تجلی در و دیوار ملے ہیں۔ قرآن کا اعلان ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت اپنے رب کی عبادت کرو تاکہ تمہیں مرتبہ یقین حاصل ہو جائے۔ یہاں مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی امام ربانی فرماتے ہیں کلمہ حتی غایت و نہایت کے لیے بھی آتا ہے، تو یہاں معنی یہ ہوگا وَاعْبُدْ رَبَّكَ لِأَجَلٍ أَن يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت موت کے انتظار تک کرو، چونکہ موت بھی یقینی ہے اور آیت میں یقین ہی مقصود و مطلوب ہے، اس لیے فرمایا کہ مسجد کے نمازیوں، میدان کے غازیوں، کعبے کے حاجیوں، قرآن کے قاریوں، یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ دو، جس ذکر میں، جس فکر میں، جس نیاز میں، جس تلاوت میں، جس عبادت میں، جس دعا میں، جس ادا میں یقین نہ ہو وہ جسم ہے جس میں روح نہیں، پھول ہے جس میں خوشبو نہیں، کشتی ہے جس میں نور نہیں۔ اسی لیے اقبال درویش لاہوری، مرد قلندر، نقاد مغرب، ادب خوردہ نگاہ محبت، بادہ کشان خمخانہ مودت، امداد ملا جامی، مرید پیر رومی، امام علی الحق کے شہر میں پیدا ہونے والا، میرے دادا کے نگر میں آرام کرنے والا۔ اقبال کہتے ہیں کہ سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی۔ یقین ساز زندگی بھی ہے، راز بندگی بھی ہے، یقین معراج انسانی بھی ہے، حقیقت ایمانی بھی ہے، مشاہدہ ربانی بھی ہے، ذوق عرفانی بھی ہے۔ یقین ہی بندے کو نادانی سے شعور، بے ذوقی سے سرور، ظلمت سے نور، غیب سے حضور تک لے جاتا ہے۔ یقین ہی بندے کو قال سے حال، فراق سے وصال، حجاب سے جمال، ظلال سے صفات اور صفات سے ذات تک پہنچا دیتا ہے۔ کسی نے مولا کائنات سے پوچھا جس رب کی عبادت کرتے ہو کبھی دیکھا بھی ہے؟ آپ نے برجستہ جواب دیا لا اعبد ربا لم اراہ، بن دیکھے علی نے کبھی سجدہ ہی نہیں کیا۔ بن دیکھے علی نے کبھی سجدہ ہی نہیں کیا۔ بات یہ ہے علی نے سجدہ بن دیکھے اس لیے نہیں کیا کہ علی ایمان کے اس مقام پر فائز تھا۔ حضور کا فرمان جس کا مفہوم یہ ہے، فرمایا تیری وجہ سے پیارے دو گروہ جہنم میں جائیں گے، جو تجھے بڑھائے گا وہ بھی جہنمی، جو تجھے گھٹائے گا وہ بھی۔ علی عین ایمان ہے اور ایمان محبت مصطفیٰ کا نام ہے۔ اسی لیے میرے امام نے فرمایا اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ ہاں حضور مفتی اعظم شاہ محمد مصطفیٰ رضا خان اعلیٰ حضرت کے چھوٹے شہزادے، متقی اعظم و مفتی اعظم و ہم شبیہ غوث اعظم،
جن کی عمر مبارک کم و بیش 92 سال ہوئی ہے، اور یہ وہ امام احمد رضا کا شہزادہ ہے کہ جس نے ساری زندگی لوٹے سے وضو کیا ہے، نل سے نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نل سے کریں گے وضو تو پانی زیادہ خرچ ہو جاتا ہے، پانی زیادہ بہتا ہے، اسراف ہوتا ہے۔ اس قدر تقوی کا عالم ہے یہ وہ مصطفیٰ رضا خاں جو بارگاہ مصطفی میں یہ عرض کر رہے ہیں کہ حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان تم پہ نثارہ کروں۔ میرا دین، دیکھیں میں نے موت کا ذکر کیا کہ موت کے انتظار تک اپنے رب کی عبادت کرتا رہے۔ موت چونکہ یقینی ہے، حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے جب وصال کا وقت آیا نا تو آپ کی اہلیہ نے افسوس کا اظہار کیا، فرمایا مقام افسوس نہیں، مقام فرحت ہے۔ یہ مقام افسوس نہیں، مقام فرحت ہے۔ ارے قبر میں پہنچوں گا تو سید عالم کا دیدار ہو جائے گا۔ سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے نے جب سیدہ کائنات سے پوچھا نا کہ آپ ایک دفعہ روئیں اور پھر مسکرائیں، وجہ کیا تھا، وجہ کیا تھی؟ تو آپ نے فرمایا حضور علیہ السلام نے میرے کان میں سرگوشی فرمائی، فرمایا فاطمہ میرا وقت آ گیا ہے، تو میں رونے لگی۔ دوبارہ کچھ دیر کے بعد حضور کو میرا رونا پسند نہ آیا، اور ویسے بھی باپ کو بیٹی کا رونا پسند نہیں آتا۔ اللہ سب کی بیٹیوں کی طرف سے، بیٹوں کی طرف سے، باپوں ماؤں کی آنکھوں کو ہمیشہ ٹھنڈا رکھے، گرم لو نہ آئے۔ تو دوبارہ حضور نے میرے کان میں سرگوشی فرمائی تو فرماتی ہیں میں ہنسنے لگی، مسکرانے لگی۔ حضور نے پہلے جو فرمایا تھا اپنے وصال کا ذکر فرمایا، بعد میں میرے کان میں فرمایا کہ سب سے پہلے تو ہی مجھے آ کے ملے گی، تو ہی مجھے آ کے ملے گی۔ تو یہ موت جو ہے جس سے پورا عالم اس وقت ڈر رہا ہے، جبکہ بندہ مومن نہیں ڈرتا، بندہ مومن نہیں ڈرتا، اسے پتہ ہے مرنا ہے ایک دن، اور جس جگہ میرے مالک نے موت کا وقت مقرر کیا ہے اسی جگہ آئے گی۔ ہماری سب تدابیر دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کے پاس ایک صاحب بیٹھے تھے، سیدنا اسرائیل علیہ السلام آ گئے۔ جب آئے تو آپ نے اس شخص کو دیکھا اور بڑے غضبناک انداز سے، جلالیت والے انداز سے، غصے کے عالم میں اسے بڑا دیکھا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام سے کچھ کہا اور چلے گئے۔ پوچھا ارے آپ نے اتنے جلال سے کیوں دیکھا؟ کہا اس کی موت کا وقت قریب آ گیا ہے اور یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ اسے جب بتایا گیا تو کہنے لگا پھر میں ہندوستان چلا جاتا ہوں، اور چونکہ اس کے وصال کا موت کا وقت ہی ہندوستان کا تھا کہ اسی سرزمین پر فوت ہوگا، تو جس کا جہاں لکھا ہے یہ بات طے شدہ ہے کہ وہیں آنی ہے۔ سیدہ خاتون جنت کو حضور نے فرمایا بھائی موت سب سے پہلے آپ میرے پاس آئیں گی، اور آپ کا وصال سب سے پہلے ہوا ہے، حضور کی بارگاہ میں سب سے پہلے جانے کا قرب انہوں نے حاصل کیا ہے۔ اسی طریقے سے مفتی اعظم شاہ مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب میں قبر میں پہنچوں گا نا اور منکر نکیر آ کے مجھ سے سوال کریں گے ما ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور تو حضور کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ فرماتے ہیں جب سوال ہوگا نا مجھ سے فرشتے کریں گے تو میں جواب دوں گا میرا دین و ایمان، فرشتے جو پوچھیں تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں، تمہاری ہی جانب اشارہ۔ ایک یہ شعر بھی سنیے کہ مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا کر لے۔ یہ لوگ اس وقت کورونا سے ڈرے ہوئے ہیں، پورا ورلڈ ڈرا ہوا ہے،
مگر خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس اسلام کے ہیرو کو جس کا نام طیب ہے، جو قرآن بھی بہت اعلیٰ پڑھتا ہے، حدیث رسول بھی پیاری پڑھتا ہے، جس نے ببانگ دوحل کہا کہ ہماری مسجدیں بند نہیں ہوں گی، ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، کرونا سے نہیں ڈرتے ہیں۔ ہم اس کا ذکر کیے بغیر رہ نہیں سکتے۔ کرونا جو ہے، یہ کرونا سے ڈرو مت، عبادت الہی کرو نا، عبادت الہی کرو نا، کرونا سے ڈرو مت، عبادت الہی کرو نا۔ یہ 5 وقت مالک کائنات نے پہلے ہی آپ کو ویکسین عطا فرما دی ہے، یہ 5 وقت پہلے دے دیا گیا ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، کوئی وبائی امراض آ جائے اسلام اس کا جواب دے رہا ہے، اسلام اس کا حل بتا رہا ہے۔ تمام ایٹمی طاقتیں جو آج سرنگوں نظر آتی ہیں، اسلام سرنگوں نہیں ہے، یہ بلند ہی نظر آتا ہے۔ اسلام سرنگوں نہیں ہے، اسلام بلند ہی بلند ہے۔ یہ سب کو کہنا پڑا کہ کرونا سے بچنا چاہتے ہو تو ہاتھ بھی دھونے پڑیں گے، بتاؤ، منہ بھی دھونا پڑے گا، غرارے بھی کرنا پڑیں گے، ایسے جیسے مسلمان وضو کرتے ہیں۔ بتاؤ نا ذرا، یہ غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضور سید عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں پہلے ہی سب کچھ عطا کر دیا ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، مطلب کیا ہے؟ محبوب کے ساتھ جس کا تعلق اور ربط برقرار رہتا ہے، میرا مالک فرماتا ہے عذاب کرتے مجھے حیا آتی ہے۔ اگر کرونا سے بچنا چاہتے ہو، تعلق مصطفیٰ مضبوط کر لو، محبت مصطفیٰ کے دیپ جلا لو، یہ قریب ہی نہیں آئے گا۔ دیکھیے نا، سب نے کیا کہا؟ سب نے یہی بات کہی نا کہ جناب ہمارے لیے دعا کرو۔ چین کا پریزیڈنٹ ہو تو وہ بھی کہہ رہا ہے مسلمانوں دعا کرو۔ اور عجب ہے کہ جو مرکز و محور ہے، جہاں سے اسلام پھوٹا ہے، وہاں پابندیاں عائد کر دی گئی۔ عجیب تماشا ہے بھائی، اسلام وہاں سے پھوٹا ہے، رب کا گھر وہاں ہے، انوار و تجلیات کی بارشیں ہو رہی ہیں، اور وہاں تو عالم یہ ہے اگر کوئی نہ بھی جائے تو فرشتے پھر بھی طواف کر رہے ہیں۔ فرشتے پھر بھی طواف کر رہے ہیں، فرشتے، پرندے، آپ نے دیکھا سوشل میڈیا پہ پرندے طواف کر رہے ہیں، گویا انسانیت کے منہ پہ تماچا لگا رہے ہیں، نام نہاد کلمہ پڑھنے والوں کو بتا رہے ہیں۔ ارے تم کیا سمجھتے ہو کہ کعبے کا طواف بند ہوگا؟ نہ، اگر تم نہیں کرتے تو اللہ نے ہماری ڈیوٹی لگا دی ہے۔ وہ وقت بھی تو تھا جب ہم پہلے بھی آئے تھے، وہ وقت بھی تو تھا جب ہم پہلے بھی آئے تھے۔ اب آ رہا رب کے گھر کو مٹانے آیا تھا، اور ہاتھیوں کا لشکر جرار لے کے آیا تھا۔ سید عبد المطلب سے یہ کہا تھا، میرے آقا کے دادا سے، اپنا کعبہ بچا لو وگرنہ ہم نیست و نابود کر دیں گے۔ فرمایا میرے اونٹ واپس کرنا، کعبہ جانے کعبے والا جانے۔ کعبہ جانے کعبے والا جانے۔ میرے مالک نے پھر بھی انہی سے کام لیا تھا جنہوں نے طواف کیا ہے، انہی ابابیل سے کام لیا گیا۔ وہ چڑیا تھی، پرندے تھے نا، وہ ابابیل تھے،
کعبے کا طواف کر رہے تھے. یہ کعبہ بچانے بھی مالک نے انہیں ایٹم بم بنا کے بھیجا تھا، اور آج بھی یہ بھیجا ہے. کرونا کی صورت میں جنہوں نے بڑے بڑے ہائیڈروجن بم تیار کیے ہیں، آج ان کے بم بھی سرنگوں نظر آتے ہیں. بڑے بڑی ٹیکنالوجی فلاپ ہو چکی ہے، ویکسین ایجاد نہیں ہو سکی، یہ ترقی یافتہ کہلاتے ہیں. ارے یہ تو مصطفیٰ جان رحمت نے پہلے ہی عطا فرما دیا ہے کہ وضو کیجئے، وضو کیجئے. وضو کیا ہے؟ یہ آپ کے کرونا کی ویکسین ہے. اپنی آنکھوں سے آنسو بہائیے، جبین نیاز کو بار الہ میں جھکائیے. یہ آپ کے فرائض بھی عطا ہوتے جائیں گے، آپ کے ہر جوڑ کی زکوٰۃ بھی دی جاتی رہے گی. یہ ناپاکی دور ہوگی، پاکی آ جائے گی. جہاں پاکی آ جائے کرونا نہیں آتا. کرونا سے ڈرو مت، عبادت الہی کرو نا، محبت رسول کرو نا، اولیاء رسول کا ادب کرو نا. ماں باپ کے سامنے جو ہے اطاعت کرو نا. تو جب تم عبادت الہی کرو گے نا تو پھر کرونا نہیں آئے گا. جب تم عدل قائم کرو گے تو یہ کرونا نہیں آیا. یہ میں بتانا چاہتا ہوں. ارے مصطفیٰ جان رحمت کے عاشق صادق سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں زلزلہ آیا. کیا زلزلہ آیا؟ اب زلزلہ جو آیا تو ایک درہ فاروق اعظم نے زمین پر لگایا، ایک درہ لگا کے فرمایا کیا عمر نے تیرے پر عدل کو قائم نہیں کیا؟ اگر قصور ہے تو پھر عمر کا ہے. دیکھ لیجیے آج تک پھر دوبارہ زلزلہ نہیں آیا. بڑے بڑے شہر ملک صفحہ ہستی سے مٹ گئے، مگر مدینہ میں زلزلہ قیامت تک نہیں آئے گا. فاروق اعظم کا درہ لگا ہے. یہ کسی ورلڈ آرڈر کے تحت کوئی بم نہیں گرایا گیا زمین کو، یہ نہیں بتایا گیا، بلکہ یہ وہ لگا ہے جس کے ہاتھ، اس کے ہاتھ سے درہ لگا ہے جسے مصطفیٰ نے رب سے مانگا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ عدل قائم کیجئے. یہ وبائی امراض نہیں آئیں گی. گورنمنٹ کو بھی یہ تنبیہ ہے کہ آپ بھی عدل قائم کیجئے. اس سے بچنے کی بہترین ویکسین یہ ہے جو اسلام نے پہلے بتا دی ہے. بندہ جب گناہ کرتا ہے تو ایک دھبا لگتا ہے دل پر، اور جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ صاف ہو جاتا ہے. نہیں کرتا تو بڑھتا جاتا ہے تاکہ دل کالا ہو جاتا ہے. وہ معصیت کے دلدل میں اس قدر پھنس جاتا ہے. بھئی مسجد کی جھولی آپ کی محبتوں کی منتظر. آپ بھی سلامت رہیے، یہ اللہ کا گھر بھی سلامت رہے، میرے مصطفیٰ کے سب غلام بھی سلامت رہے، یہ ہماری دھرتی بھی سلامت رہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں ان سے بچنا ہے. اور اس کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ نماز کی پابندی ہونی چاہیے، تلاوت قرآن ہونی چاہیے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کا جو ذکر ہے وہ دلوں کا چین ہے، زنگ دھلتا ہے. تو یہ ذکر خدا بھی کیجئے، ذکر مصطفیٰ بھی کیجئے، کیونکہ پورے قرآن میں اللہ نے اپنے ذکر کے ساتھ جہاں اپنا ذکر کیا ہے وہاں یار کا بھی ذکر کیا ہے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو، واللہ یہ ذکر حق نہیں کنجی سکر کی ہے. اس کے الہ کیا ہے؟ محبت حبیب کی. اس کے الہ کیا ہے؟ بولو محبت حبیب کی. جس دل میں یہ نہ ہو وہ جگہ خوک و خر کی ہے. یہ خوک و خر پتہ کیا ہے؟ یہ گدھا، ہاں کھوتے گدھے باندھنے کی جگہ ہے. جس دل میں محبت مصطفیٰ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جس کا سینہ محبت مصطفیٰ کا گنجینہ ہے وہ مدینہ ہے، اور جو سینہ بغض
مصطفیٰ میں ہے وہ سینہ نہیں بلکہ کمینہ ہے. جو محبت مصطفیٰ سے سرشار ہوتا ہے پھر وہ کسی کے لیے نقصان نہیں کرتا بلکہ ہمیشہ ہر ایک کو فائدہ دیتا ہے. اس کے الہ کیا ہے محبت حبیب کی، جس دل میں یہ نہ ہو وہ جگہ خو کو خر کی ہے. تو حضور سے کامل محبت کا تقاضا یہ ہے نمازوں کی پنجگانہ پابندی کی جائے، اپنا چہرہ مصطفیٰ والا بنایا جائے. آج کرونا سے ڈر رہے ہیں، یہ کرونا سے ڈرتے ہیں، جتنا اس سے ڈرے ہو اتنا خدا سے ڈر جاؤ. یہ بھاگ جائے گا، یہ بھاگ جائے گا، اس کی ضرورت نہیں ہے. ہاں مصطفیٰ جان رحمت سے محبت کیجئے، اللہ سے ڈریے، اللہ کے خوف سے رونے والی آنکھ اور مصطفیٰ کے عشق میں تڑپنے والا دل پیدا کیجئے. پھر والدین کی نافرمانی نہیں ہوگی، پھر حضور اور اصحاب اور اہل بیت اور اولیاء کی بے ادبی اور گستاخی نہیں ہوگی، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کامل اکمل محبت ہوگی تو بڑوں کا ادب کرے گا، چھوٹوں پہ شفقت کرے گا. چلتے راہ بزرگ جا رہے ہیں تو رک جائے گا، بزرگوں کو گزرنے دے گا، ان کو سڑک پار کروائے گا. پتھر پڑا ہوگا تو اٹھا کر ایک طرف رکھ دے گا، کانٹے صاف کرے گا جب سینے میں مصطفیٰ کی محبت ہوگی. یہ پیغام محبت ہے. جو حضور کا ہے وہ آپ کا ہونا چاہیے، جو حضور کا نہیں وہ آپ کا. اسی لیے تو مفتی اعظم علیہ الرحمہ نے فرمایا تھا مجھے اپنی رحمت سے، میں بھولا نہیں، میں وہیں آ رہا ہوں، مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا کر لے، سوا تیرے سب سے کنارہ کروں میں. آج بھی اگر تعلق اور رب مصطفیٰ جان رحمت سے بڑھا لو گے تو یقین کیجئے آپ ہر طرح سے بچ جائے. مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اور پھر یہ کہا اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ لگا دے گی، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. تو عشق رسول کی آگ کے سامنے کرونا نہیں ٹھہرتا. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ موت سے ڈرنا نہیں ہے، موت جہاں لکھی ہے آ کے رہے گی. ہاں جہاں وبائی امراض ہوں وہاں جانا نہیں چاہیے، وہاں جانا. جہاں عذاب الہی نازل ہوا وہاں سے حکم ہوتا ہے کہ تیزی سے گزر جاؤ، یہاں ٹھہرنا. اب تو نہیں نازل ہو رہا، وہ تو جب وہ عتاب میں آیا تھا نا. اس لیے احتیاطی تدابیر اچھی ہیں، مگر یہ کہ مسجدوں میں نفری بڑھنی چاہیے، کم نہیں ہونی چاہیے. خانہ خدا آباد رہنے چاہیے، اس رب کو منانا چاہیے، اس کی بارگاہ میں جبین نیاز کو جھکانا چاہیے اور ہر برائی سے بچنا چاہیے. یہ سب سے بہترین تدبیر ہے. اور میں یہاں ایک بتا دینا چاہتا ہوں آپ کو، ہندوستان میں طاعون کی وبا پھیلی تھی. ہندوستان میں توجہ ہے، طاعون کی وبا پھیلی. طاعون زدہ کو دیکھ کے میرے امام احمد رضا نے، امام عاشقہ امام احمد رضا رضی اللہ عنہ نے طاعون زدہ کو دیکھ کر وہ دعا پڑھی جو مصطفیٰ جان رحمت نے عطا فرمائی. حضور نے تعلیم فرمائی ہے 1400 سال پہلے. فرمایا جس مریض کو دیکھ، کسی بھی مریض کو دیکھو یہ دعا پڑھ لیا کرو، زندگی بھر تمہیں وہ مرض نہیں ہوگا. امام احمد رضا رضی اللہ عنہ نے طاعون زدہ کو دیکھ کے دعا پڑھی. بھائی صاحب جب دعا پڑھی پھر پتہ کیا ہوا؟ کچھ دنوں کے بعد آپ کا گلا پھول گیا، گلٹیاں بن گئیں، منہ بند ہو گیا. حکیم اور ڈاکٹر جو اس وقت کے تھے وہ آئے، انہوں نے کہا طاعون ہے طاعون ہے. فرمایا بول نہیں سکتا تھا. میں نے کہا کہ یہ طبیب جو ہے یہ کاذب ہے اور اللہ کا حبیب صادق ہے. طبیب کاذب ہے اور اللہ کا حبیب صادق ہے. فرمایا ایسا ہوا کہ میں نے مسواک طلب کی اور
اور ساتھ میں کالی مرچ کا سفوف طلب کیا۔ اب وہ تو لکھ کر دینا پڑا، مسواک تو اشارے سے سمجھ گئے۔ منہ کھول کے مسواک رکھی، سفوف تھوڑا سا ڈالا، مسواک کرنا شروع کی تو ایک خون کی قے ہوئی، گوشت کا لوتھڑا باہر آیا تو میری طبیعت سنبھل گئی۔ وجہ کیا تھی کہ ایک غریب محب کی دلجوئی کے لیے اس نے دعوت کی، آپ تشریف لے گئے، اس نے بڑا گوشت بنایا، آپ نے زندگی بھر بڑا گوشت نہیں کھایا تھا، اس کا دل نہ ٹوٹے، ایک بوٹی گوشت کی، بڑے گوشت کی کھا لی تھی، کیونکہ بڑے گوشت میں وبا بھی ہے۔ تو یہ مرحلہ ہو گیا، اس سے گزرنا پڑا، اور فرمایا میں نے طاعون زدہ کو دیکھ کر دعا پڑھی تھی، زندگی بھر مجھے یہ مرض نہیں ہوگا۔ اب وہ دعا کیا ہے وہ میں آپ کو بھی پڑھائے دیتا ہوں۔ میری عادت ہے میں کسی بھی مرض والے کو دیکھتا ہوں، بدعقیدہ، بددین، گستاخ، بے ادب، انسانیت کے قاتل کو بھی دیکھتا ہوں تو میں یہ دعا پڑھتا ہوں، اور داڑھی کے بغیر ہو، عدل و انصاف نہ کرنے والا ہو، اسے بھی دیکھ کے یہ دعا پڑھتا ہوں، اور جو پہرے داروں کے روپ میں خود ہی ڈاکو بن جائیں انہیں بھی دیکھ کے دعا پڑھتا ہوں۔ آپ سمجھ گئے میں سب کے ہو کسی بھی مرض میں مبتلا ہو میں دعا پڑھتا ہوں۔ وہ دعا کیا ہے آپ ہی پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ دوبارہ پڑھیے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اور نہ کچھ ہو سکا تو شاہد بھائی سے یہ چھوٹا سا دعا والا ہی کلپ نکال کے آپ کو دے دیں گے، پوری تقریر نہیں تو کم از کم اتنا جو ہے یہ بنا کے کہ یہ کرونا کے لیے بہترین ویکسین ہے جو حضور نے عطا فرمائی ہے۔ کسی بھی مریض کو، کرونا ہی نہیں، ہر قسم کے مرض کے لیے یہ دعا بہت اعلیٰ اور